بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں میں ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا۔ سب گاؤں والے ایک ضروری اعلان سنے۔ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد کشتی کے میدان میں فن خان اور ترم خان ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے تمام گاؤں والے مقررہ وقت پر میدان میں جمع ہو جائیں۔ اعلان کا سننا تھا کہ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ گاؤں برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز وادی میں واقع تھا۔ کیونکہ دیہاتی کھلے میدانوں میں مل جل کر بیٹھنے اور کھیل تماشوں کے شوقین ہوتے ہیں، لہٰذا سبھی اس مقابلے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ مگر یہ فن خان اور ترم خان کون تھے اور یہ مقابلہ کیوں ہو رہا تھا؟ دراصل فن خان سچ مچ کے فن خان نہیں تھے اور نہ ہی ترم خان حقیقت میں ترم خان تھے۔ دونوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی تھی کہ گاؤں میں ان سے زیادہ بہادر اور طاقتور کوئی نہیں۔ وہ کشتی کے دو چار داؤ جانتے تھے اور گاؤں والوں کے سامنے اپنی بہادری کی شیخیاں بگاڑتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ انہیں اصل ناموں کے بجائے فن خان اور ترم خان کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ گاؤں کے چیڑی مار کرم دین نے اتفاق سے ایک سرخاب پکڑ لیا۔ سرخاب ایک انتہائی حسین پروں والا قیمتی اور نایاب پرندہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس سرخاب ہوگا اس کی قسمت چمک جائے گی۔ کرم دین نے سرخاب بیچنے کے لیے اپنی دکان پر رکھ لیا تاکہ اس کے اچھے سے اچھے دام مل سکیں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ فن خان اور ترم خان ایک ساتھ ہی سرخاب کو خریدنے کے لیے دکان پر پہنچ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو ناگواری سے گھورنے لگے۔ ترم خان اپنی کوہنی سے فن خان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دکان میں داخل ہوا۔ کرم دین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فن خان نے زور سے کہا، کرم دین، میں سرخاب خریدنے آیا ہوں، اس کے کیا دام لوگے؟ ترم خان نے فوراً کہا، میں دکان میں پہلے داخل ہوا تھا، سرخاب صرف میں ہی خریدوں گا۔ فن خان نے کہا، خریدنے کی بات پہلے میں نے کی ہے۔ ترم خان نے کہا، ارے اس پرندے کو خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فن خان نے کہا، تم جیسا پھٹیچر تو یہ خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی ترم خان نے فن خان کو دھکا دے کر گرا دیا۔ مجھے پھٹیچر کہتا ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے، اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کرم دین نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دوڑتا ہوا گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات کہہ سنائی۔ قاضی صاحب نے دونوں فریقوں کو اپنے پاس بلا لیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ کشتی کا مقابلہ ہوگا، جس نے مقابلہ جیت لیا وہ سرخاب خریدنے کا حقدار قرار پائے گا۔ چنانچہ اعلان کر کے گاؤں والوں کو اس مقابلے کی اطلاع دے دی گئی۔ ادھر گاؤں والے مقابلہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے، ادھر فن خان اور ترم خان نے بھی مقابلے کے لیے کمر کس لی۔ فن خان نے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے کہا، ماں جی، میرے لیے 6 گلاس لسی اور ساتھ 6 پراٹھے تو بنا دو، آخر مجھے مقابلے کے لیے جان بھی تو بنانی ہے۔ ترم خان کے گھر کا منظر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ان کی بیگم پراٹھوں پر ملائی ڈال ڈال کر ان کے سامنے رکھتی جاتی اور وہ جلدی جلدی سب چٹ کر جاتے اور ساتھ ہی بیوی سے کہتے، ارے سنتی ہو، تھوڑی دیر میں مجھے گرم دودھ میں میوے ڈال کر دے دینا، اور ہاں دوپہر کے کھانے میں پایوں کے ساتھ ساتھ 6 ابلے ہوئے انڈے رکھنا مت بھولنا۔ شام میں دونوں سرسوں کے تیل سے اپنے بدن کی مالش کرواتے، اکھاڑے میں ڈنڈ پیلتے، بیٹھکیں لگاتے اور باری باری وزن اٹھا کر ورزش کرتے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ مقابلے کے روز کشتی کے میدان میں گویا میلے کا سماں تھا۔ اکھاڑے کے ارد گرد رنگ برنگی جنڈیاں لگائی گئی تھی۔ ایک طرف چبوترے پر اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں گاؤں کے معزز لوگ اور قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ سرخاب قاضی صاحب کی کلائی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیر ایک ڈوری سے باندھے ہوئے تھے تاکہ وہ اڑ نہ سکے۔ دوسری ہتھیلی میں دانے تھے جو سرخاب وقتاً فوقتاً چگ رہا تھا۔ کچھ لوگ باجے اور ڈول بھی لائے تھے اور بجا بجا کر خوب شور کر رہے تھے۔ باقی لوگ تالیاں بجا کر اپنے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ سلیم گوالے نے اپنے برابر میں بیٹھے فضلو کمار سے کہا، آج تو کانٹے کا مقابلہ ہوگا، مگر ترم خان کے تیور بتا رہے ہیں کہ جیتے گا تو وہی۔ فضلو کمہار نے اپنے کان پر بیٹھی مکھی کو ہاتھ سے اڑاتے ہوئے سلیم گوالے کی بات کا جواب دیا، بھائی تم کچھ بھی سمجھو، سرخاب کو تو فن خان ہی اپنے گھر لے کر جائے گا۔ میں نے اسے روزانہ صبح 5 میل کی دوڑ لگاتے ہوئے اور شام میں 3 گھنٹے اکھاڑے میں ورزش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بڑی زبردست تیاری کر کے آیا ہے۔ آخر کشتی شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔
دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو چت کرنے کی نیت سے کبھی دائیں جانب گھومتے تو کبھی بائیں۔ ترم خان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی کماندار مونچھوں کو تاؤ دیا تو پھنے خان نے بھی اپنے چمکتے ہوئے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں مٹھیاں بھیج لی۔ دونوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سرخاب پر نظر ڈالی جو بے فکری سے دانے چگنے میں مصروف تھا۔ مقابلے کے نگران نے سیٹی بجائی تو پھنے خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جٹ ترم خان کی کمر پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر یہ کیا، ترم خان تو مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا، کیونکہ ترم خان نے اپنے بدن پر سرسوں کا تیل ملا ہوا تھا تاکہ پھنے خان کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اب ترم خان نے پھنے خان کا بایاں بازو پکڑ کر انہیں نیچے گرانے کی کوشش کی، مگر پھنے خان نے اپنی ایک ٹانگ ان کی ٹانگوں میں ڈال کر انہیں ہی زمین پر گرا دیا۔ ترم خان بل کھا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں فریق اپنے اپنے داؤ پیچ لڑا رہے تھے۔ اچانک پہاڑیوں کے پیچھے سے ایک بہت بڑا عقاب نمودار ہوا اور ایک ہی جھپٹے میں سرخاب کو پنجوں میں دبا کر لے اڑا۔ یہ سب کچھ ایسے آنن فانن ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور قاضی صاحب سمیت تمام تماشائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دونوں پہلوان مقابلہ جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ میچ کے نگران نے سیٹی بجاتے ہوئے مقابلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں نے پہلے تو حیرانی سے نگران کو اور پھر تماشائیوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر میدان سے باہر جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر قاضی صاحب پر پڑی جو منہ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، نگران نے انہیں بتایا کہ جس سرخاب کی خاطر وہ لڑ رہے تھے اسے تو ایک عقاب اچک کر لے گیا۔ اب تو دونوں کی شکلیں دیکھنے کے قابل تھی۔ پھنے خان تو وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ترم خان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دونوں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ دوستو، قسمت تو انہی پر مہربان ہوتی ہے جو فضول کاموں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔